السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ تعالی لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء من الصغائر والکبائر۔ صاحب عقائد آج کے سبق میں یہ بتاتے ہیں کہ اللہ رب العزت کفر کو نہیں بخشے گا۔ لا یغفر ان یشرک بہ، یہاں پر شرک سے مراد مطلقاً کفر ہے، چاہے وہ نفاق اعتقادی کی شکل میں ہو، صورت میں ہو، یا بت پرستی کی شکل میں ہو، یا ادیان منسوخہ میں سے کسی دین پر یا کسی دین کو اختیار کرنے کی صورت میں ہو، یہ تمام انواع کفر کی ہیں۔ تو ان یشرک بہ سے صرف مراد یہ نہیں کہ عبادت کہ غیر خدا کی کوئی کرتا ہو، بلکہ مراد ہے مطلق کفر۔ اللہ رب العزت کفر کو نہیں بخشے گا۔ جب کفر کو نہیں بخشے گا تو کافر بھی ہمیشہ جہنم میں رہے گا، یہی تو مطلب ہے نا۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ فرمایا گیا کہ خالدن مخلدن، کہیں جگہ خالدین فیہا کہا گیا کافرین کے بارے میں، ہے نا۔ تو خالدن، تو اس طریقے سے تو چونکہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت کفر کو نہیں بخشے گا۔ ہاں، کفر کو تو نہیں بخشے گا، لیکن کفر کے سوا چاہے وہ کتنا ہی بھی بڑا گناہ ہو، اللہ رب العزت بخشنا چاہے گا تو بخش دے گا۔ جس کو بخشنا چاہے گا اس کو بخش دے گا، اور جس کے گناہ بخشنا چاہے گا اس کے گناہ بخش دے گا، چاہے وہ چھوٹے ہوں یا بڑے سے بڑا گناہ ہو، چاہے تو گناہ کبیرہ کر کے توبہ کر کے مرا ہو یا بغیر توبہ کے مر گیا ہو، اگر اللہ چاہے گا بخشنا۔ کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا، قرآن پاک کی آیت کریمہ بھی ہے نا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یہی ہے نا آیت کریمہ۔ صاحب کتاب نے جو یہاں پر عبارت پیش کی ہے وہ آیت کریمہ کے الفاظ ہی کو ملاحظہ کر کے اسی کو پیش کر دیا یہاں پر، ہے نا، اسی آیت کریمہ کے مفہوم کو اور اسی کے اکثر الفاظ کو یہاں پر پیش کر دیا ہے۔ تو قرآن نے فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ رب العزت کفر کو نہیں بخشتا ہے، نہیں بخشے گا، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن یشاء، اور جس کے لیے چاہے گا کفر کے ماں سوا جو بھی گناہ ہو، چاہے کتنا بھی بڑا ہو، اسے بخش دے گا، بخش دے گا۔ لمن یشاء، جس کو چاہے گا بخش دے گا، یہ معنی ہے نا۔ اس میں یہ تو ہے نہیں کہ توبہ کر کے مرے گا تبھی بخشا جائے گا، ہے نا، عموم ہے نا آیت کریمہ میں۔ اس لیے اہل سنت و جماعت کا معتقد یہ ہے کہ اللہ رب العزت گناہ کبیرہ کرنے والا شخص کتنا سے بڑا گناہ کر لیا ہو، گناہ کبیرہ، بس کفر نہ ہوا ہو، تو اللہ تعالیٰ چاہے گا تو بغیر توبہ کے اگر وہ مر گیا تب بھی اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اسے بخش دے گا۔ یہی اہل سنت و جماعت کا معتقد ہے۔ بات سمجھ آئی؟ یہ ہم نے عقیدہ اہل سنت بیان کیا۔ تو اس میں تو اجماع ہے کہ دلیل سمعی سے اللہ رب العزت کا کافروں کو، مشرکوں کو نہ بخشنا یہ ثابت ہے کہ اللہ ان کو نہیں بخشے گا۔ ہاں، اس میں اختلاف ہے کہ عقلاً کفار کو بخشنا جائز ہے یا نہیں ہے، ممکن ہے یا نہیں ہے۔ عقلاً، سمعاً تو نہیں ہے، یہ تو بالاجماع، سمعاً اور شرعاً بالاجماع یہ ثابت ہے، اجماع ہے اس بات پر کہ اللہ مشرکین و کافرین کو
نہیں بخشے گا. لیکن عقلاً کیا جائز ہے یا نہیں، اس سلسلے میں اختلاف ہے. تو کچھ علماء اہل سنت اس بات کی طرف گئے ہیں کہ عقلاً نفس عقل جو ہے اس کی بنا پر دیکھا جائے تو عقلاً کافروں کو بخشنا بھی جائز ہے. کیا بخشنا بھی جائز ہے، کیونکہ عقل کہے گی کہ اس نے جو گناہ کیا ہے، اور اللہ رب العزت قادر مطلق ہے، اس سے تو کوئی بھی چیز بری نہیں ہے، یا ہے کوئی چیز بری؟ اس کی طرف سے کوئی بھی چیز قبیح نہیں ہے. اب اگر کوئی بہت بڑے گناہ یعنی مشرک کو بھی اگر بخش دے وہ، تو کوئی قبیح تو بات ہے نہیں ہے، اللہ کی طرف سے کوئی بھی چیز قبیح نہیں ہے. اس لیے عقل یہ کہتی ہے کہ اللہ رب العزت اگر بخش دے تو یہ جائز ہے، عقلاً تو جائز ہے، اگرچہ اس کا امتناع اور نہ بخشنا یہ دلیل سمعی سے ثابت ہے. تو سمعاً تو نہیں جائز ہے، لیکن عقلاً جائز ہے. عقل کہتی ہے کہ ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ قادر مطلق ہے، اور ساتھ ہی ساتھ کیا ہے کہ اس سے کوئی چیز قبیح بھی نہیں ہے کہ وہ جو کرے تو کہ کوئی مطلب برے آدمی کو بخش دے تو یہ برا ہو. نہیں، اللہ کی طرف سے کوئی چیز قبیح نہیں ہے. بات سمجھ آئی؟ اس لیے علماء اہل سنت نے تو یہی کہا، بعض علماء نے، کہ اب کافر کو بھی بخشنا جائز ہے عقلاً. لیکن یہاں پر معتزلہ نے یہ کہا ہے کہ عقلاً بھی کافروں کو بخشنا جائز نہیں ہے. ان کی چند دلیلیں ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ عقلاً جائز نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حکمت الہیہ کا تقاضا یہ ہے کہ وہ نہ بخشے، کیونکہ اگر بخش دے گا تو ایسی صورت میں ایک مومن اور کافر کے درمیان فرق کہاں رہ جائے گا؟ ایک محسن اور مسیء کے درمیان فرق کہاں رہ جائے گا؟ یا فرق رہے گا؟ نہیں رہے گا. بھئی گنہگار مومن ہے اس کو بھی بخشا جا رہا ہے، اور کافر ہے اس کو بھی اگر بخشنا جائز ہو عقلاً، تو دونوں میں کوئی فرق رہا نہیں. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ حکمت الہیہ کا تقاضا یہ ہے کہ وہ نہ بخشے. بات سمجھ آئی؟ ایسی وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یار کافر جب کفر کا اعتقاد رکھتا ہے تو وہ اعتقاد ابد ہوتا ہے. اس کا کیا ہوتا ہے؟ اگر ہمیشہ زندہ رہتا تب بھی وہ بت پرستی اور دیگر کفری جو چیزیں ہیں انہی کو حق مانتا رہتا. تو اعتقاد ابد ہے نا. تو اعتقاد ابد کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی سزا بھی ابدی ہو، اور سزا ابدی یہی ہوگی کہ ہمیشہ جہنم میں رہے. اور جب ہمیشہ جہنم میں رہے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بخشنا عقلاً جائز نہیں ہے، کہ ہمیشہ اس کو سزا ملنا چاہیے. عقل یہی کہتی ہے. اور بخش دیا جائے اگر تو عقلاً اگر جائز ہو بخشنا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ سزا نہیں رہے گی. اس لیے عقل کہتی ہے کہ نہیں، ہمیشہ اس کو سزا ملے گی، اس لیے نہیں بخشا جائے گا. بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ کچھ باتیں تھیں. لیکن ہم یہ کہیں گے کہ جو آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ حکمت الہیہ کا تقاضا یہ ہے کہ مسیء اور محسن کے درمیان فرق رکھا جائے، اگر کافر کو بھی بخش دیا جائے گا تو فرق نہیں رہے گا. تو یار پہلی بات تو فرق رکھنا، پہلی بات تو یہی ہے کہ فرق تو کوئی ضروری تھوڑی ہے جو آپ نے یہ کہا کہ فرق رکھا جائے. تو ہم تو پہلی بات تو یہ کہیں گے کہ فرق ہو سکتا ہے کسی حکمت کو. آپ نے کہا کہ حکمت یہی کہ نہ بخشے، دونوں کے درمیان فرق ہے، تو کوئی ضروری تھوڑی ہے کہ فرق میں ہی حکمت ہو سکتا ہے کہ عدم فرق میں حکمت ہو، جس حکمت پر ہم مطلع نہیں ہو رہے ہوں وہ اللہ حکمت جانتا ہے نا. یا اگر مان بھی لو کہ چلو فرق کرنے ہی میں حکمت ہے، تو ہو سکتا ہے کوئی ضروری تھوڑی ہے کہ اسی میں فرق میں ہو. اللہ بخش دے کافر کو بھی عقلاً، اور مومن کو بھی بخش دے، مومن گنہگار کو، لیکن دونوں کے درمیان یہ فرق رہے کہ مومن کو بخشے تو اس کو ثواب جزیل عطا فرما دے، اور کافر کو بخشے اس کو کوئی بھی ثواب نہ دے. ارے فرق تو اس سے بھی ہو سکتا ہے نا. اس لیے علماء اہل سنت نے یہ کہا کہ عقلاً جائز ہے بخشنا، اگرچہ سمان جائز نہیں ہے. بات سمجھ میں آئی؟ ترجمہ لگاتے ہیں. واللہ تعالی لا یغفر ان یشرک بہ،
اللہ رب العزت نہیں بخشے گا اس کے ساتھ شرک کرنے کو بے اجماع المسلمین، تمام مسلمانوں کا اجماع ہے. لکنہم اختلفوا فی انہ هل یجوز عقلا ام لا، لیکن اس میں اختلاف کیا علماء نے کہ کیا کافر کو بخشنا عقلاً جائز ہے یا نہیں. فذهب بعضهم، تو بعض علماء یعنی وہ بعض سے مراد علماء اہل سنت اس بات کی طرف گئے ہیں کہ انہ یجوز عقلاً، کہ عقلاً بخشنا جائز ہے. وانما علم عدمہ، اور نہ بخشنا جو معلوم ہوا ہے بدلیل السمع، وہ صرف دلیل سمع سے معلوم ہوا ہے عقلاً جائز ہے. وبعضهم، اور بعض اس بات کی طرف گئے ہیں، یہاں پر بعض سے مراد معتزلہ ہیں، وہ اس بات کی طرف گئے ہیں کہ انہ یمتنع عقلاً، کہ بخشنا عقلاً بھی محال ہے. کیوں؟ لأن قضیۃ الحکمت التفریقۃ بین المسیء والمحسن، کیونکہ حکمت الہیہ کا تقاضا ہے کہ محسن اور مسیء کے درمیان فرق ہو. بات ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ والکفر نہایت فی الجنایت، کفر ایک سب سے مطلب جنایت اور گناہ میں سب سے بڑا گناہ ہے، انتہا درجے کا ہے تو وہ جنایت میں سب سے بڑھ کر ہے، تو اس کی سزا بھی کیا ہونا چاہیے؟ فرماتے ہیں والکفر نہایت فی الجنایہ، جنایت اور گناہ میں تو کفر انتہا کو پہنچا ہوا ہے، اس سے بڑا کوئی گناہ ہی نہیں ہے. لا یحتمل الاباحہ، جب اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے تو اباحت کا احتمال نہیں رکھتا ہے. ایسی بڑا گناہ ہے کہ اباحت کا احتمال نہیں رکھتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ گناہ کرنا مباح ہو جائے کبھی، کفر کرنا مباح ہو جائے کبھی، ایسا نہیں ہے، اباحت کا احتمال نہیں رکھتا ہے. ورفع الحرمت اصلا، ایسے ہی رفع حرمت کی بھی کبھی بالکل بھی احتمال نہیں رکھتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کفر کی حرمت کبھی منتفی ہو جائے، نہیں ہوتی. ہمیشہ کلمہ کفر بکنا ہمیشہ کفر ہی ہوگا، جس سے تکذیب لازم ہے وہ ہمیشہ کفر ہی رہے گا، حرام ہی رہے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو رفع حرمت کا کبھی احتمال نہیں رکھتا، تو اتنا بڑا گناہ ہے فلا یحتمل العفو، تو عفو کا بھی احتمال نہیں رکھے گا، ہے نا. اور رفع غرامت کا بھی احتمال نہیں رکھے گا. غرامت کا مطلب جو سزا ہے نا، کہ جب بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا گناہ ہے یہ، تو سب سے بڑی سزا بھی ہوگی. ایسا بھی نہیں ہوگا پھر اس سے سزا ختم کر دی جائے. رفع غرامت کا سزا کے ختم ہونے کا احتمال بھی، اور سزا کے جب ختم نہیں ہوگی تو اس کا مطلب ہمیشہ جہنم میں رہے گا. ہمیشہ جہنم میں تبھی رہے گا جبکہ اللہ نہیں بخشے گا. بات سمجھ میں آئی؟ اس لیے انہوں نے کہا کہ عقل بھی یہی کہتی ہے کہ اللہ انہیں نہیں بخشے گا. وَأَيْضًا الْكَافِرُ يَعْتَقِدُهُ حَقًّا، ایسی کافر کفر ہی کو حق، کفر کو حق مانتا ہے نا، اعتقاد کرتا ہے کفر کے حقانیت کا ہے. وَلَا يَطْلُبُ لَهُ عَفْوًا، اور ساتھ ہی ساتھ وہ جب اسے حق مانتا ہے، بت پرستی ہی کو حق مانتا ہے اگر وہ، تو وہ کبھی معافی طلب کرے گا؟ ارے بھائی جب وہ اس کی نظر میں وہی حق ہے تو معافی تو وہ طلب کرتا ہے نا جو یہ سمجھے کہ میں نے برا کیا تو معاف کرے اللہ تعالیٰ، تو وہ توبہ کرتا ہے، اور وہ تو اسی کو حق مانتا ہے، تو کبھی عفو طلب کرے گا؟ یا نا عفو تو طلب نہیں کر رہا ہے، معافی تو طلب نہیں کر رہا ہے، مغفرت طلب نہیں کر رہا ہے، پھر بھی اللہ بخش دے. یہ عقل کے خلاف ہے. عقل تو یہ کہتی ہے کہ کوئی معافی طلب کرے، بخشش طلب کرے تو بخش دے، تو عقل کہتی ہے کہ چلو رحم کھا لیا. لیکن وہ تو طلب ہی نہیں کر رہا ہے معافی کو، اور پھر بھی اللہ بخش دے، تو عقل کہتی ہے نہیں اللہ نہیں بخشے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے معافی طلب ہی کب کر رہا ہے، وہ معافی نہیں طلب کر رہا ہے. فرماتے ہیں فلا یحتمل العفو ولا یطلب له عفوا، اور اس اپنے گناہ کی وہ معافی بھی طلب نہیں کرتا ہے، مغفرت طلب نہیں کرتا ہے. فلم یکن العفو عنہ حکمتا، تو اس کو معاف کر دینا یہ حکمت نہیں ہوگا. وايضا هو اعتقاد الابد، نیز اس کا جو کفر کا اعتقاد ہے وہ اعتقاد ابد ہے. اگر ہمیشہ زندہ رہے، پھر فرض تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لو تو ہمیشہ ایسے ہی رہے گا، کیونکہ وہ اس کو حق جانتا ہے. فیوجب جزاء الابد، تو ایسا گناہ جب ہے اعتقاد ابد ہے کفر کا، اس کے کفر کی حقانیت کا، تو اس کی جزا بھی کیا ہوگی؟ ابدی ہوگی، تو وہ بھی جزائے ابد کو واجب کرے گا. وہذا بخلاف سائر الذنوب، یہ دیگر گناہوں کے برخلاف ہے. دیگر گناہ جو ہیں وہ ان گناہوں کا اعتقاد ابد نہیں ہوتا ہے، بلکہ آدمی گناہ تو کر لیتا ہے لیکن تھوڑی دیر کے بعد شرمندہ ہو جاتا ہے، اب معافی طلب کرتا ہے. تو دیگر گناہوں کے برخلاف کفر جو ہے وہ ایسا ہے کہ اس کو اللہ رب العزت معاف نہیں فرمائے گا، عقلاً بھی جائز نہیں ہے. یہ معتزلہ نے استدلال کیا. جواب ایسے ہم دے چکے ہیں،
फरमाते हैं वयग़फ़िरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशाउ मिनस सग़ाइर वल कबाइर, और कुफ्र के सिवा जो भी गुनाह सगीरा और कबीरा हैं उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसके लिए चाहेगा बख्श देगा, जिसके लिए चाहेगा। मशीयत पर मौकूफ है, ये भी याद रहे। कोई ये ना समझे कि हमने गुनाह कबीरा नहीं किए तो गुनाह सगीरा पे सजा नहीं मिलेगी, ये ना समझे। बख्शना, सवाब देना, माफ कर देना, ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की मशीयत पर है। अगर वो चाहेगा तो गुनाह सगीरा पर भी सजा देगा और चाहेगा तो गुनाह कबीरा भी बख्श दे। लिमन यशा फरमाया है, बात समझाई। हाँ, इसमें ये जो आगे गुफ्तगू है उस गुफ्तगू में बताना ये है कि गुनाह कबीरा करने वाला शख्स बगैर तौबा के अगर मर गया तो क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे बख्श देगा है? तो अहले सुन्नत व जमात का मोतक़द यही है कि बगैर तौबा के भी अगर मर गया, लेकिन ईमान तो था ना उसके दिल में, तो बगैर तौबा के भी अगर मर गया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहेगा तो उसे बख्श देगा। तो अहले सुन्नत व जमात का मोतक़द ये। यहाँ पर मोतज़िला का नज़रिया ये है, वो कहते हैं कि अगर गुनाह कबीरा करने वाला शख्स बगैर तौबा किए मर गया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे नहीं बख्शेगा। ये बख्शिश ये उसी सूरत में है जबकि वो तौबा करने के बाद मरा हो। बात समझाई? तो वो मकरून बित्तौबा की क़ैद लगा देते हैं। अहले सुन्नत व जमात के नज़दीक यहाँ पर यह चीज़ नहीं है। अहले सुन्नत के नज़दीक मशीयत इलाही पर है कि अगर गुनाह कबीरा चाहे कितना ही बड़ा हो, तौबा किए मर गया हो या बगैर तौबा किए मर गया हो, अगर अल्लाह ताला चाहेगा तो बख्श देगा। तौबा करना यह शर्त नहीं है बख्शिश के लिए। बात समझ में आई है? अच्छा, एक अक्ल भी कहती है यार तौबा करना यार शर्त के, अगर हम कहेंगे कि तौबा करके मरेगा तभी अल्लाह ताला बख्शेगा, वो तो हदीस पाक में फरमा दिया गया यार। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ताइबु मिनज़ ज़ंबि कमन ला ज़ंबा ला। यार जब तौबा कर ली है तो फिर उसके बाद में फिर कुछ बचा ही नहीं। अल्लाह ने जब माफ़ कर दिया, अल्लाह ताला तव्वाबीन को पसंद भी करता है। पसंद करने का मतलब ये उन पर रहम कर देगा है। तो जब उसने तौबा कर ली तो फिर बख्शिश का मसला जो है वो वाला मसला ही नहीं रहा कि यार अब बख्शेगा ही नहीं। तो हमारे नज़दीक सीधे सीधे यही है, तौबा जब कर ली है या तौबा नहीं की है, अल्लाह ताला चाहेगा तो बख्श देगा, और अगर नहीं चाहेगा तो नहीं बख्शेगा, चाहे तौबा करके मरे, नहीं चाहेगा तो नहीं बख्शेगा। बस में सब मशीयत पर है भाई। सजा की है, वो उसने जुर्म किया तो सजा, अदल तो यही है कि सजा मिले है, और उसने बख्श दिया तो ये उसका फजल हो जाएगा। फरमाते हैं वयग़फ़िरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा मिनस सग़ाइर वल कबाइर। इख्तिलाफ समझ में आ गया ना? फरमाते मा तौबा, तौबा के साथ हो, और बेदूनिहा या बगैर तौबा के हो। अहले सुन्नत व जमात का मोतक़द बयान कर दिया। खिलाफन लिल मोतज़िला, इसमें मोतज़िला का इख्तिलाफ है। वफ़ी तक़रीरुल हुक्म मुलाहज़तुन लिल आयत दालत अला सुबूती, और यहाँ पर जो हुक्म और ये यहाँ पर जो मसला मुसन्निफ़ ने बयान किया उसकी तक़रीर जो की है मुसन्निफ़ ने अपनी इस इबारत में वयग़फ़िरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा, और ऊपर जो बयान किया वल्लाहु ताला ला यग़फ़िरु अन युश्रका भी, तो इसमें अल्फाज हदीस कुरान की आयत करीमा के हैं। तो गोया कि कुरान की आयत को मुसन्निफ ने मुलाहजा किया और उर्जी के कुछ लफ्ज़ों को इस्तेमाल करके वैसे ही उस मफहूम को, उस हुक्म को बयान कर दिया है। तो फरमाते हैं इस हुक्म की तकरीर और तस्बीत में उस आयत करीमा को मुलाहजा करना है जो आयत करीमा इस हुक्म के सबूत पर दलालत करती है। वो क्या है आयत करीमा? इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रका बि व यग़फ़िरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा। बात समझ आई? हाँ, तो यहाँ मुलाहज़तुन लिल आयत दाल्ला कहा साहिब शरह ने। आपके जहन में ये भी आ सकता है यार इसको यही कह देते कि इक़्तिबास किया है आयत करीमा का। नहीं, इक़्तिबास नहीं कह सकते। क्यों? इक़्तिबास कहते हैं पूरी आयत करीमा मतलब या आयत या टुकड़े को उठा लेना, उसमें तग़यीर और तब्दीली नहीं होती है। तग़यीर या, और यहाँ पर तो देखो तब्दीली है ना, आगे मिनस सग़ाइर वल कबाइर भी है, यहाँ पर इबारत बदली हुई है थोड़ी। ऊपर आयत करीमा में इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु है, ऊपर मुसन्निफ ने कहा वल्लाहु ताला ला यग़फ़िरु, इसलिए आयत करीमा तो नहीं है, इसलिए इक़्तिबास नहीं है ये। इसलिए साहिब शरह ने फरमाया कि इस हुक्म की तकरीर व तस्बीत में उस आयत करीमा को मुलाहजा करना है जो आयत करीमा इसके सबूत पर दलालत करती है। वल आयात वल अहादीस फी हादल माना कसीरा, और गुनाह कबीरा
کرنے والے شخص کو اللہ تعالیٰ بخش دے گا چاہے بغیر توبہ کے مر گیا ہو. اس سلسلے میں آیات اور احادیث اس معنی میں بہت ساری ہے. والمعتزلہ یخصصونها بالصغائر والکبائر، اور معتزلہ جو ہے وہ مغفرت کو خاص کرتے ہیں صغائر کے ساتھ کہ گناہ صغیرہ کو اللہ بخش دے گا، وبالکبائر اور گناہ کبیرہ کے ساتھ. کون سے گناہ کبیرہ کے ساتھ؟ المقرونہ بالتوبہ، جو مقرون بالتوبہ ہوں، یعنی گناہ کبیرہ کرنے والا توبہ کر کے مرا ہو تب تو اللہ بخش دے گا، توبہ کر کے نہیں مرا تو اللہ نہیں بخشے گا. یہ اس کو قید لگا دیتے ہیں، ہے نا. تو اختلاف سمجھ میں آ گیا نا. وَتَمَسَّكُوا بِوَجْهَيْنِ سے صاحب شرح معتزلہ کی دلیلیں پیش کریں گے اس بات پر کہ انہوں نے کہا کہ گناہ کبیرہ کرنے والے کو اللہ تبھی بخشے گا جبکہ وہ گناہ کبیرہ اس کے مقرون بالتوبہ ہوں گے، یعنی توبہ کر کے مرا ہو. اس پر وہ اپنی دلیلیں دیں گے. دو طرح سے انہوں نے استدلال کیا ہے جس کو صاحب شرح بیان کریں گے آگے تمسکوا بوجہین سے، جس کو انشاءاللہ ہم آئندہ سبق میں پڑھتے ہیں.